یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس نے گناہ کو فخر بنا لیا اور فطرت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ کہانی ہے نصیحت کو ٹھکرانے والوں کی اور انجام سے بے خبر لوگوں کی۔ قوم لوط علیہ السلام سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی۔ یہ زمین سرسبز تھی، تجارت عروج پر تھی اور دولت کی کمی نہ تھی، لیکن ان کے دل ویران تھے اور اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام ایسی برائی میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ فطری حدود توڑ چکے تھے، اعلانیہ گناہ کرتے تھے اور اسے برا ماننے کی بجائے اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ صرف گناہ نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ آپ علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، بار بار خبردار کیا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ قوم لوط علیہ السلام نے سنجیدگی اختیار نہ کی بلکہ ہنسی اڑائی، تمسخر کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ در حقیقت اپنے انجام کو دعوت دینا تھا۔ ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بگڑی ہوئی ہے، اور وہی ہوا، قوم کو خبر ہو گئی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ بے حیائی اپنی انتہا پر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ لیکن ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ فرشتوں نے فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر حکم آیا، راتوں رات شہر چھوڑ دو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ جب رات گہری ہو گئی، آسمان خاموش تھا، اچانک زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ وہ شہر جو گناہ کا مرکز تھا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ صبح ہوئی لیکن شہر نہیں تھا، صرف تباہی تھی۔ وہ لوگ جو ہنستے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، اب ایک نشان بن چکے تھے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، گناہ جب فخر بن جائے تو عذاب قریب ہوتا ہے۔ نبی کی بات ٹالنا ہلاکت ہے، اللہ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے۔